مزاحمتی تنظیم حماس کا اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ۔ اسرائیل پر غزہ سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ آپریشن طوفان الاقصی کے دوران صہیونی ریاست پر ہزاروں راکٹ برسا دیے۔ مسلح جنگجو گاڑیوں اور پیراگلائیڈنگ کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں میں داخل۔ اسرائیل میں کئی عمارتیں اور گاڑیاں شعلوں میں گھر گئیں۔ ٹینک بھی تباہ، بڑے پیمانے پر جانی نقصان۔ غزہ پٹی کے قریب اسرائیلی فوجی اڈے پر حماس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ قابض صہیونی فوجی بھاگ کھڑے ہوئے۔ حملوں کے بعد سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ اور سینئر رہنماؤں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسرائیل نے جنگی حالات کا اعلان کر دیا۔ ریزرو فوج طلب فضا، زمین اور سمندر سے غزہ میں کارروائیاں شروع کر دیں۔ سرحدی علاقوں میں اینٹی راکٹ سسٹم بھی نصب کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا حماس کے خلاف جنگ ہر قیمت پر جیتنے کا اعلان۔ مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل پر حملوں کی تربیت کی ویڈیو جاری کر دی۔ جنگجوؤں کو پیراگلائیڈنگ کی تربیت حاصل کرتے دکھایا گیا۔ جدید اسلحے سے لیس اسرائیلی چوکیوں کے قریب لینڈ کرتے اور نشانہ بناتے ہوئے دکھائے گئے۔ کالعدم تحریک طالبان کی تنظیم نو میں افغانستان کے کردار پر سوالات۔ افغان طالبان کیوں کارروائی نہیں کر رہے؟ ضرب عض کے بعد ٹی ٹی پی کا شیرازہ بکھرا تو دہشت گرد افغانستان منتقل ہو گئے۔ کالعدم ٹی ٹی پی طالبان کے برسر اقتدار آنے پر دوبارہ منظم ہوئی۔ کابل جیل میں قید سینکڑوں دہشت گردوں کو رہائی ملی۔ ٹی ٹی پی نے ہی سب سے پہلے افغان طالبان کی فتح کا جشن منایا۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں 24 دن باقی تو رقم سے افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ کوئٹہ میں 125 افراد زیر حراست۔ کراچی میں مقیم افغان باشندوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ نیلم کالونی میں کامبنگ آپریشن کے دوران 14 افغان باشندے گرفتار۔ سائٹ، اورنگی، سہراب گوٹ اور اطراف کے علاقوں میں بھی بھرپور ایکشن۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے گرفتار 500 سے زائد غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو ماتحت عدالتوں میں پیش کر دیا گیا۔ بیشتر ملزمان کی جانب سے غیر قانونی طور پر پاکستانی شہریت حاصل کرنے کا انکشاف۔ افغانستان 6.2 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ۔ ایران، ترکمانستان اور ازبکستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ چند روز قبل نیپال اور بھارت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ ممبئی پولیس کو وزیر اعظم مودی اور احمد آباد کے کرکٹ اسٹیڈیم کو بم سے اڑانے کی دھمکی آمیز ای میل موصول۔ حملوں کے لیے اپنے کارندوں کو ٹاسک سونپنے کا دعویٰ۔ 500 کروڑ بھارتی روپے دینے اور گینگسٹر لارنس بشنوئی کو چھوڑنے کا مطالبہ۔ دھمکی آمیز پیغام کے بعد تحقیقات شروع۔ سیکیورٹی ایجنسی الرٹ۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق ای میل یورپ سے بھیجی گئی۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر تمام بحرانوں کا خاتمہ کریں گے۔ قائد کا واپس آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ماضی میں وعدے پورے کیے، آئندہ بھی پورے کریں گے، خواجہ آصف کا دعویٰ۔ انہوں نے ملک کو IMF کے چنگل سے نجات دلائے گی۔ سینئر لیگی رہنما کی سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس۔ ملک میں انتخابات کا ماحول بننے لگا۔ استحکام پاکستان پارٹی کا مرکز کر میدان میں اترنے کے لیے تیار۔ فردوس عاشق اعوان نے 13 اکتوبر سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ آشیانہ اسکینڈل میں شہباز شریف اور احد چیمہ سمیت دیگر کی برئت کی درخواستیں، قصے کہانیوں اور سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا۔ نیب کو تحقیقات کے دوران کرپشن کا ثبوت نہیں ملا۔ وکیل امجد پرویز کے دلائل۔ سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں برئت کی درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد کی عدالت نے سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ مقدمے میں حلیم عادل شیخ اور راجہ اظہر کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ نواز شریف آئیں گے، نہیں آئے تو کہیں گے مجھے کیوں بلایا، حلیم عادل کا طنز۔ ایڈمرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کے 23ویں سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ PNS ظفر اسلام آباد میں تبدیلی کمان کی پروقار تقریب۔ دنیا کی بہترین بحریہ کی قیادت بڑا اعزاز۔ سبکدوش نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی کا ملک کے خلاف کسی بھی سازش کو ناکام بنانے کا عزم۔ سیلاب اور مکھی کے حملے سے کاٹن کو کچھ نقصان ہوا، لیکن پیداوار میں اضافے کے لیے سب نے بہت کام کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سفید مکھی کے حملے سے نمٹنے میں آرمی سے اظہار تشکر۔ نئے بیج کے طریقہ کار کو آسان بنانے کا عزم۔ کوشش ہے ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ ٹیکسٹائل سے $9 بلین ہر صورت پورا کرنا ہے۔ محسن اسپیڈ سے جس طرح کام ہو رہا ہے، کاٹن ریسرچ پر بھی کام کریں۔ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کی نیوز کانفرنس۔ ڈالر کی بے قدری اور تیل کی عالمی مارکیٹ میں مندی کے پاکستانیوں کو بھی ثمرات ملنے کا امکان۔ 16 اکتوبر سے پیٹرول 38 اور ڈیزل 18 روپے سے زائد سستا ہو سکتا ہے۔ PIA کا فلائٹ آپریشن بدنظمی کا شکار۔ کراچی سے جدہ جانے والی پرواز PK731 کی روانگی میں 8 گھنٹے کی تاخیر۔ مدینہ سے ملتان جانے پرواز بھی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار۔
दुबई से कराची जाने वाली परवाज PK214 4 घंटे ताखिर का शिकार। कराची से दुबई जाने वाली परवाज का शेड्यूल भी तब्दील। बोनेर में पुलिस मोबाइल पर बम हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। हमला पहाड़ी इलाके एलम में रिमोट कंट्रोल बम से किया गया, पुलिस की तस्दीक। शिकारपुर के कच्चे में पैकेट से अगवा होने वाला पुलिस एहलकार मुबैना डील के तहत बाजियाब। डाकुओं ने एहलकार के बदले 3 मुल्जिमान की रिहाई का मुतालबा किया था। रावलपिंडी में थाना एयरपोर्ट की हुदूद में 3 साला बेटी के सामने बाप को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से बच्ची भी जख्मी, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वारदात पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। सिंध रेंजर्स की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 100 से ज्यादा हाइड्रेंट्स मिसमार, 241 मुल्जिमान गिरफ्तार। शहर को 6 मिलियन गैलन पानी की फराहमी बहाल कर। भारतीय रियासत सकम में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। सैलाब से हलाकतों की तादाद 42 हो गई। डैम में तगयानी से हर तरफ तबाही, दर्जनों मकानात, पुल और सड़कें बह गईं। हजारों शहरी नकल मकानी पर मजबूर। दारुल हुकूमत गंगटोक, दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। पेरिस के स्कूल तालबा को अबाया पहनने पर सजा के खिलाफ तुलबा का एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, तुलबा का इस्लामोफोबिक इक़दामात के खात्मे का मुतालबा। धर्मशाला के स्टेडियम में अफगानिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। अफगानिस्तान का बांग्लादेश को जीत के लिए 157 रन का हदफ। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका दिल्ली में मद्दे मुकाबिल। प्रोटीज की बैटिंग जारी। भारतीय सरजमीन पर मिशन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। 287 रन हदफ के जवाब में नीदरलैंड की मुजाहिमत 205 रन पर दम तोड़ गई। गिलेट 67 और विक्रमजीत सिंह 52 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ के 3, हसन अली के 2 शिकार। भारतीय हठधर्मी के बायस पाकिस्तानी सहाफी और शायकीन को वीजे न मिल सके। ICC में मामला उठाने के बावजूद भारतीय बोर्ड की मुजरिमाना खामोशी। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी ग्रीन शर्ट्स की हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। हैदराबाद दक्कन के भारतीय शायकीन भी पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने लगे। एशियन गेम्स T20 क्रिकेट में तीसरी पोजीशन के मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान शाहीन्स को 6 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में बांग्लादेश ने 65 रन का हदफ 5 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। बल्तिस्तान में दुनिया के बुलंदतरीन सर्द सहरा पर जीप रैली, 80 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ियां फर्राटे भरती रहीं। स्कर्दू में मेगा इवेंट के दूसरे रोज क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले जारी। पाकिस्तानी खलाबाज नमीरा सलीम ने तारीख रकम कर दी। न्यू मैक्सिको से उड़ान भरकर खला में पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। निजी कंपनी के स्पेस क्राफ्ट पर खला की सैर की बाद जमीन पर वापसी। बड़े ख्वाब देखना जरूरी नहीं, जरूरी सिर्फ ख्वाब देखना और उसके पूरा होने पर यकीन रखना है, नमीरा सलीम का पैगाम। और पाकिस्तानी गुलकार जावेद बशीर का नया गाना यारा रिलीज कर दिया गया।